الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے خاص ہے، جس مالک نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس میں اتنی انواع و اقسام کی مخلوقات پیدا کی کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. بے شمار، بے حد و حساب درود و سلام ہوں سید الکونین، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رب العالمین کی بے شمار رحمت نازل ہوں آپ کے جسد اطہر پر اور آپ کے روضہ انور پر، رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام اور علماء اسلام پر کہ جن لوگوں کی محنت اور کوشش کی وجہ سے یہ خالص دین ہم تک پہنچا. سامعین محترم، عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک بہت بڑے تابعی ہیں جن کا نام ابو الابیض ہے رحمہ اللہ تعالی. یہ بہت بڑے محدث اور فقیہ ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بھائی کو خط لکھا اور اس خط میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور اپنے بھائی کی خیریت معلوم کی. خیریت معلوم کرنے کے بعد صرف ایک جملہ اور لکھا، وہ انتہائی قابل غور جملہ ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اِنَّكَ لَمْ تُكَلَّفْ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا نَفْسًا وَاحِدًا،
وَإِنْ أَنْتَ أَصْلَحْتَهَا لَمْ يَضُرُّكَ فَسَادُ غَيْرِهَا وَإِنْ أَنْتَ أَفْسَدْتَهَا لَمْ يَنْفَعْكَ صَلَاحُ غَيْرِهَا۔ لکھتے ہیں کہ اے میرے بھائی، اس دنیا میں آپ کو صرف آپ کے وجود پر کنٹرول کا اختیار دیا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شریعت نے ایک شخص کو پابند کیا ہے کہ وہ اپنی اولاد پر بھی کنٹرول کرے، لیکن اولاد پر کنٹرول کرنا یقینی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اولاد فرما بردار ہو جائے، اور ہو سکتا ہے اولاد باغی نکلے، نافرمان ہو جائے۔ اسی طرح شریعت نے ایک شخص کو پابند کیا ہے کہ تو اپنے خاندان کو بھی کنٹرول کر، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے کی تلقین کرتا رہے۔ اور یہ بھی کوئی حتمی نہیں ہے، ممکن ہے کہ وہ باغی ہو جائیں، گمراہ ہو جائیں، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں۔ تو اصل جو ہے کہ انسان کو اپنے وجود پر اختیار دیا گیا ہے کنٹرول کرنے کا۔ تو یہی بات امام ابو الابیض رحمہ اللہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ اگر تم نے اپنی اصلاح کر لی، اپنا عقیدہ درست رکھا، اپنے معاملات ٹھیک رکھے، انک لم تکلف من الدنیا الا نفسا واحدا لم یضرک فساد غیرہا۔ اگر تو نے اپنی اصلاح کر لی، پوری دنیا میں فساد پھیل جائے، پوری دنیا گمراہ ہو جائے، لم یضرک، تیرا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ تو خود اپنی اصلاح کر چکا ہے۔ وَإِنْ أَفْسَدْتَهَا لَمْ يَنْفَعْكَ صَلَاحُ غَيْرِهَا۔ اگر پوری دنیا اور خاص طور پر تیری اولاد، تیرا قبیلہ، تیرا خاندان تیری تبلیغ پر دین کی طرف آ جائے، عقائد درست کر لیں، معاملات کو ٹھیک کر لیں، رب تعالیٰ کی خوب عبادت میں لگ جائیں، دین پر چلنے والے ہو جائیں، لیکن تو نے اپنی اصلاح نہ کی ہو، دوسرے تیری تبلیغ سن کر راہ راست پر آ گئے ہوں، اور تو جہاں کھڑا تھا اسی گمراہی میں تو نے زندگی گزار دی، تو کیا ہوگا؟ وَإِنْ أَفْسَدْتَهَا لَمْ يَنْفَعْكَ صَلَاحُ غَيْرِهَا۔ ساری دنیا ٹھیک ہو جائے، سارے لوگ توحید پرست ہو جائیں، سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت پہ لگ جائیں، معاملات کو درست کر لیں، تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہونا جبکہ تم نے اپنی اصلاح نہیں کی ہوئی۔ تو اس لیے ہر شخص کو اپنا اپنا احتساب اور محاسبہ اور آڈٹ کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں دوسروں کو نصیحت کرتے کرتے خود اپنے آپ کو بھول بیٹھا ہوں، دوسرے تو میری تبلیغ سن کر، میرا واعظ سن کر، میرا خطبہ سن کر، میرا درس سن کر راہ راست پر آ گئے ہوں، اور جو بیان کرنے والا ہے وہ اسی طرح رہا ہو، گمراہی میں زندگی گزار رہا ہو۔ اس لیے ہر شخص کو اپنے اپنے محاسبے کی، اپنے اپنے آڈٹ کی اور احتساب کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ اس حوالے سے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں جن کا تعلق انسان کے محاسبے کے ساتھ، انسان کے احتساب کے ساتھ اور اس کے آڈٹ کے ساتھ ہے۔ آج کے خطبہ میں وہ چند نصیحتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور تمام سننے والوں کو غور و فکر کے بعد
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی بڑی شان ہے، بڑا مقام اور بڑی عظمت ہے۔ ان کا تعلق قبیلہ غفار سے ہے اور یہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں، اور یہ قبیلہ ایک ایسا قبیلہ ہے جسے ایک ایسا شرف حاصل ہے جو دنیا میں کسی اور قبیلے کو حاصل نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما الغفار فقد غفر اللہ لہا، فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو سارے قبائل اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو قبائل تقسیم ہو جائیں گے، کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور کچھ اسی قبیلے کے لوگ جہنم میں بھیج دیے جائیں گے۔ وَأَمَّا الْغِفَارُ فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، سوائے قبیلہ غفار کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ بنی غفار کے ہر شخص کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ آج بھی وہ قبیلہ زندہ ہے، یہ نہیں کہ قبیلہ ختم ہو گیا، آج بھی زندہ ہے۔ تو قبیلہ غفار کے سارے لوگوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق اس قبیلے سے ہے، بلکہ یہ سردار ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور رمضان شدید گرمی میں تھا تب، تو ایک دن سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا ایھا الناس انی لکم ناصح وانی علیکم شفیق، لوگوں میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، وانی علیکم شفیق، اور میں تم پر بڑا شفیق اور مہربان ہوں۔ میری نصیحتیں ہیں، انہیں غور سے سنیں اور ان پر عمل کریں۔ تو پہلی نصیحت کیا کی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرماتے ہیں صلو فی ظلمت اللیل لوحشت القبور، فرمانے لگے کہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان آباد اور زندہ ہیں یقیناً سب نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد پھر ایک اور مرحلہ آئے گا جسے لوگ قبر کہتے ہیں، اور فرمانے لگے کہ قبر ایک گڑھا ہے چھوٹا سا جس میں تاریکی اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے، خوف ہی خوف ہے۔ اس قبر میں نہ کوئی دروازہ اور نہ کوئی کھڑکی ہے کہ جہاں سے سورج کی شعاعیں اور روشنی آئے، جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں اور جہاں سے چاند کی چمکتی ہوئی روشنی آئے، وہ ہر طرح سے بند ہے۔ اور اس قبر میں ہر شخص نے جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر کسی پر فنا ہے سوائے رب تعالیٰ کی ذات کے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، سب نے موت کو چکھنا ہے، پھر ہماری طرف سب نے لوٹ کر آنا ہے۔ انک میت وانہم میتون، اے میرے پیارے پیغمبر یقیناً آپ نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، ان سب نے بھی فوت ہو جانا ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں، افإن مات، اگر وہ وفات پا جائیں، اس دنیا سے چلے جائیں، او قتل، یا اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم دین سے ہٹ جاؤ گے؟ تو ہر شخص نے موت کو چکھنا ہی چکھنا ہے، اس قبر کی گھاٹی میں جانا ہی جانا ہے۔
فرمایا الموت کأس کل شاربوہ والقبر باب کل داخلوہ، کہ موت ایک ایسا جام ہے، ایک ایسا پیالہ ہے، کل شاربوہ، سب نے وہ پیالہ پینا ہی پینا ہے، والقبر باب کل داخلوہ، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس سے سب نے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر تم قبر کی تاریکی کو روشنی میں بدلنا چاہتے ہو اور اس چھوٹے سے کمرے کو تا حد نگاہ وسیع کرنا چاہتے ہو اور اس چھوٹے سے ایک گڑھے کو جنت کا باغیچہ بنانا چاہتے ہو، یقیناً ہم بنانا چاہتے ہیں، تو کیا کرو، صلو فی ظلمت اللیل لوحشت القبور، فرمایا کہ اندھیروں میں نماز پڑھو، یہ تمہیں قبر کی وحشت سے بچا لے گی۔ کیا مطلب؟ کہ نماز تہجد کا اہتمام کیا کرو، جب اندھیرا ہو، لوگ اپنے اپنے بستروں پر آرام فرما رہے ہوں، جسے قبر کی فکر ہو، جسے اس گھاٹی کی فکر ہو، جس نے اس گڑھے کو یاد رکھا ہو، وہ رات کے کچھ حصے میں یقیناً رب تعالیٰ کے سامنے ضرور آ کر سر سجدے میں رکھتا ہے، چاہے چند لمحوں کے لیے کیوں نہ آ جائے، آتا ہے، ضرور آتا ہے۔ اور جنہوں نے نہیں آنا ہوتا وہ 11 مہینے بھی نہیں آتے، اور جب یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ جاتا ہے تو اس مہینے میں بھی وہ قیام اللیل جو در حقیقت نماز تہجد ہے وہ اس مہینے میں بھی نہیں کرتے، کہتے کون سا گناہ ہے جی نہ پڑھے تو۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان و احتساب سے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ اسی پیغمبر نے اسی اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کا قیام کیا، نماز تراویح پڑھی، قیام اللیل کیا، اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک بات پر عمل کرتے ہو اور دوسری بات کو رد کر دیتے ہو۔ جہاں پر رمضان کا صیام کا ذکر ہے بعینہ ہی، اسی طرح رمضان میں قیام کا بھی ذکر ہے۔ قیام ضروری ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں، یعنی 11 مہینوں میں ایک شخص ایک دفعہ بھی، ایک مرتبہ بھی قیام اللیل نہیں کرتا تو اس مہینے بھی نہیں کرتا، کتنی افسوس کی بات ہے۔ یہ تو قرآن پاک سننے کا مہینہ ہے، پڑھنے کا مہینہ ہے، قیام کرنے کا مہینہ ہے۔ میں آپ کو جھلک دکھاتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیام کی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر، جو میرے دوست تھے، ہم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے۔ ہم نے دروازے پر دستک دی، اما جان نے پوچھا کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں عبداللہ بن عمر ہوں اور یہ میرے ساتھ میرا دوست عبید بن عمیر ہے۔ اما جان پوچھنے لگی کیسے آنا ہوا ہے، کیا کام ہے؟ ہم کہنے لگے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نے ستایا، ہمیں آپ کا زمانہ یاد آ گیا، ہم آپ کے پاس آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے۔ فرمایا اخبرینا اخبرینا بعجب من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما جان، آپ نے کافی وقت ہمارے پیارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، کوئی عجیب واقعہ سنائے آپ کی زندگی کا، کوئی عجیب واقعہ سنائے۔ سید عائشہ فرمانے لگی رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا کان کل امرہ کان عجبا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل ہی عجیب ہوتا تھا، ہر کام ہی عجیب تھا۔ ہم نے پھر عرض کی کوئی ایک سنا دیں، کوئی ایک سنائیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ
اما جان فرمانے لگیں ایک واقعہ یاد ہے مجھے، ویسے تو آپ کا ہر معاملہ عجیب تھا، ایک واقعہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، میری باری تھی اس رات، تو آپ تشریف لائے، آتے ہی آپ نے فرمایا زرینی اے عائشہ آج کی رات تو مجھے دے دے، آج کی رات میرے حوالے کر دے۔ میں نے عرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ کا قرب چاہیے، مجھے بھی آپ کا قرب چاہیے، لیکن آپ نے فرمایا عائشہ یقیناً یہ قرب تجھے حاصل رہے گا، لیکن آج کی رات میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، فرماتے ہیں قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آپ نے وضو فرمایا، فقام آپ کھڑے ہو گئے، فصلی نماز شروع کر دی، فقرأ القرآن قرآن حکیم کی تلاوت شروع کر دی، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت جاری و ساری ہے۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ جیسے جیسے امام کائنات نماز پڑھتے جاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے جاتے ہیں، آپ کی آنسوؤں سے آنسوؤں کی ایک جھڑی لگ گئی ہے، آپ مسلسل روتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ میں دیکھتی ہوں کہ بلغت دموعہ، آپ کے جو آنسوؤں کے قطرے ہیں وہ آپ کی داڑھی سے گر گر کر آپ کے سینہ مبارک پر پڑ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافی دیر قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، فرمایا پھر نماز سے فارغ ہو کر فجارہ سا امام کائنات بیٹھ گئے، فحمد اللہ واثنى علیہ، پھر رب تعالیٰ کی تعریفیں کی، آپ نے ہاتھ اٹھا لیے، رب تعالیٰ کی تعریفیں کی اور رب تعالیٰ کی ثنا بیان کی۔ فرماتی ہیں کافی دیر بیٹھے رہے، پھر زارو قطار روتے رہے، فرماتی ہیں کہ حتی رأیت بلغت دموعہ من حجرہ، فرماتی ہیں کہ میں نے غور سے دیکھا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے آنسو آپ کے دامن میں گر رہے تھے، حتیٰ کہ آپ کا دامن تر ہو گیا تھا، آنسو سے تر ہو گیا، یعنی ہمارے دل تو بڑے سخت ہو گئے، ہمیں رونا ہی نہیں آتا۔ امام کائنات کھڑے ہوئے تھے تب بھی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اب بیٹھے ہیں اور اب تعالیٰ کی تعریفیں کیے جا رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ فرماتی ہیں کہ پھر اس کے بعد امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے دائیں پہلو پر، دائیں ہاتھ اپنے سر مبارک کے نیچے رکھا، لیٹ گئے، لیکن میں پھر دیکھتی ہوں کہ آپ زار و قطار ابھی بھی روتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور زار و قطار روتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ فجر کی اذان ہو گئی اور مؤذن رسول سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے بلانے کے لیے تشریف لے آئے۔ آ کر دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور وہ آنسو زمین پر گر رہے ہیں۔ سیدنا بلال عرض کرنے لگے، اے میرے آقا، رب تعالیٰ نے آپ کو معصوم عن الخطا بنایا ہے، آپ کے ذمے گناہ رکھا ہی کوئی نہیں ہے رب تعالیٰ نے، اور آپ اول من یفتح الباب الجنہ، آپ تو وہ عظیم ہستی ہیں جن سے جنت کے دروازے کا افتتاح کروانا ہے رب تعالیٰ نے، جنت کا دروازہ آپ نے کھلوانا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے بستر پر لیٹ کر بھی زار و قطار رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مالی ولا ابکی، اے بلال میں کیوں نہ روں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر سورہ آل عمران کی آخری آیات نازل فرما دی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہاں سے پورا رکوع نازل فرمایا آخری آیات نازل ہو گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، جس میں قیامت کے ہولناک مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ اے بلال میں کیوں نہ روں کہ اللہ تعالیٰ نے اس
اور آگے آپ نے فرمایا کہ جو شخص آل عمران کی ان آیات کو پڑھ کر بھی غور و فکر نہیں کرتا، فرمایا اس کے لیے بربادی اور تباہی اس کا مقدر بن جائے گی۔ یہ آخری آیات تو انتہائی قابل غور آیات ہے، ذرا گھر جا کر سورہ آل عمران کھولیے گا اور پڑھ کر دیکھیے آخری رکوع میں رب تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا۔ تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات دیکھیں، ایک پوری رات رب تعالیٰ کی یاد میں، قرآن حکیم کی تلاوت میں، کبھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں، کبھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزار رہی ہے، زار و قطار روتے رہے۔ اب میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے دامن اور گریبان میں جھانکیں کہ میری عمر اگر 30 35 40 سال 50 60 70 سال 80 سال ہو گئی ہے، کوئی ایک رات بھی میرے پلے ایسی ہے، میرے دامن میں ایسی ہے میرے پاس کہ جس رات کو میں اٹھا ہوں اور میں نے رب تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھی ہو، قیام کیا ہو، اور میں اس طرح زار و قطار رویا ہوں، میرے دامن میں تو اتنے گناہ ہیں کہ میں اپنے کیے ہوئے گناہوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ معصوم عن الخطا ہے۔ ذرا کمپیریزن تو کریے، ذرا تقابل تو کر کے دیکھیے، کہاں وہ اور کہاں میں تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی ہو جاؤں تو میرے لیے سعادت ہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ کہاں وہ ہے جو انبیاء کے سردار ہیں؟ انا سید ولد آدم، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں۔ فرمایا لواء الحمد تحت لواء الحمد، جو رحمت کا جھنڈا اور حمد کا جھنڈا ہے وہ قیامت والے دن میرے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم و من سواہ، آدم علیہ السلام اور اس کے علاوہ جتنے دنیا میں انسان ہیں سارے میرے جھنڈے کے نیچے آ جائیں۔ وہ تو امام الانبیاء اشرف الانبیاء ہیں، امام کائنات ہیں۔ میں دیکھوں میں کہاں کھڑا ہوں، اور اگر ساری زندگی ایسے گزار دی، اور اب تو رمضان کا مہینہ آ کر جانا شروع ہو گیا ہے، وہ اپنے مراحل جلد سے جلد طے کرتے ہوئے ایک اشرا مکمل ہونے کو آیا ہے، لیکن ابھی بھی بدبخت جیسے تھے ویسے ہیں، ذرا بھی تبدیلی نہیں لائے اپنے اندر۔ کبھی روزے کی فکر نہیں کی، کبھی قیام کی فکر نہیں کی، کبھی اس قبر کی فکر نہیں کی جس قبر میں نے اور آپ نے اکیلے جانا ہے۔ وہاں روشنی نہیں ہے، وہاں گرمی ہی گرمی ہے، وہ تو کیڑے اور سانپوں کا گھر ہے۔ اس گھر میں ہم نے جانا ہے۔ اس گھر میں اگر روشنی چاہتے ہیں، اگر اس گھر میں فراخی چاہتے ہیں، آرام چاہتے ہیں، سیدنا ابو ذر غفاری فرماتے ہیں صلو فی ظلمت اللیل لوحشت القبور، اور قبر کو روشن کرنا چاہتے ہو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، رب تعالیٰ کے حضور آ کر رات کو اندھیرے میں نماز پڑھا کرو۔ فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون۔ فرمایا مومنین تو وہ ہیں کہ رات کے ایک حصے اور پہلو میں وہ اپنے پہلوؤں کو اپنے بستر سے علیحدہ کر دیتے ہیں، رب تعالیٰ کے حضور آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پکارتے ہیں اپنے رب کو، یدعون ربہم خوفا وطمعا، رب سے ڈرتے بھی ہیں، رب سے رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہم نے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، جو کسی دل میں اور دماغ میں کبھی تصور نہیں آیا۔ فرمایا وہ نعمتیں کب ملیں گی؟ جب تم قیام اللیل کرو گے، جس کو معمولی سمجھ کر یہ تصور کہاں سے آیا ہے کہ میں نماز تراویح چھوڑ دوں کوئی مسئلہ نہیں، یہ کہاں سے آیا تصور؟ کس نے دیا یہ تصور؟ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان تھا یا غیر رمضان تھا کبھی بھی نماز تہجد نہیں چھوڑی، اور یہی نماز تہجد رمضان میں قیام اللیل ہے، کبھی بھی نہیں چھوڑی۔ میں حیران ہوں یہ تصور کس نے دیا ہے، کہاں سے لیا یہ تصور کہ ٹھیک ہے میں روزہ رکھتا ہوں بڑی بات ہے، اور روزہ رکھ کر احسان کیا ہے تم اس پر بھی راضی ہو جاؤ اگر ہمارا روزہ رب تعالیٰ قبول کر لے۔ ہمارے روزوں میں جو کمی اور کوتاہی ہیں وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ مجھ سے بخوبی جانتے ہیں۔ میں اپنے دامن میں جھانکتا ہوں، اپنے گربان میں مجھے پتہ چلتا ہے میں روزہ رکھ کر بھی اپنے اعضاء پر کنٹرول نہ رکھ سکا، اپنے کانوں اپنی آنکھوں پر میں نے بہودہ گفتگو کی، جھوٹ اور لغو باتیں کی،
اور موسیقی سنی اور فلمیں اور ڈرامے دیکھے اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے. افسوس کیا روزہ ہے یہ. اس تصور سے باہر نکل آئیے. روزے کا احترام کیجئے مکمل اور اس کے ساتھ قیام اللیل کی پابندی کیجئے. اور منظر ہمارے سامنے آ جاتا ہے. پہلے رمضان کو اگر مسجد میں 4 صفیں تھیں، اب پہلا عشرہ مکمل ہونے پر 2 صفیں باقی رہ گئی. وہ کہاں چلے گئے ہیں وہ لوگ؟ کیا تمہارے لیے صرف 10 دن کا قیام لکھا ہوا ہے؟ 10 روزہ تراویح پڑھ لو بس. لہذا اس قیام کو لازم پکڑیں. معمولی نہیں ہے یہ، معمولی نہیں ہے. خدا را اپنے آپ کی اصلاح کرے، نہیں تو یہ پہلے رمضانوں کی طرح یہ بھی رمضان گزر جائے گا اور جہاں کے تھے وہیں پہ کھڑے رہیں گے. تو کیا حاصل ہوا اس رمضان سے؟ وہ جو رحمت لے کر آیا تھا، جو برکتیں تھیں اس زمانے میں، اس ماہ رمضان میں، وہ کون سمیٹے گا؟ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، محسوس یوں ہوتا ہے. تو فرمایا اگر قبر کی تاریکی کو روشنی سے بدلنا چاہتے ہو تو پھر صلو فی ظلمت اللیل لوحشت القبور. دوسری نصیحت فرمائی، فرمایا صوموا للحر لیوم النشور. فرمایا ایک دن ایسا آنے والا ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. یہ سورج جو ہم سے میلوں دور ہے، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، سوائے رب تعالیٰ کے عرش کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا. وہاں پر کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے. پیاس میں لوگ تڑپ اٹھیں گے، پسینوں میں ڈوب جائیں گے. فرمایا اس دن کی سختی سے بچنا چاہتے ہو، اس دن کی پیاس سے بچنا چاہتے ہو، اس دن رب تعالیٰ کے عرش کے سائے میں آنا چاہتے ہو. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں پھر صوموا للحر لیوم النشور. پھر اس دن کے لیے اگر اپنے آپ کو سہولت میں دیکھنا چاہتے ہو، آسانی میں دیکھنا چاہتے ہو، تو اس گرمی کے موسم کے روزے رکھ لو. روزے رکھو اس گرمی کے موسم کے. اب تو گرمی بھی نہیں ہے، اب تو گرمی بھی نہیں رہی اس طرح کی. روزے رکھ لو. خدا را جتنے روزے گزر گئے ہیں ان کی قضا دیں اور ان پر افسوس کریں اپنے اوپر، اور جو باقی رہ گئے ان کو پوری توجہ اور پورے انہماک سے رکھیں اور پورے قیود اور حدود میں رہ کر روزے رکھیں رمضان کے، اگر قیامت کے دن کی سختی سے بچنا چاہتے ہیں. اور سختی تو ایسی ہے، ایسی سختی انبیاء جو معصوم عن الخطا ہیں وہ کہہ اٹھیں گے نفسی نفسی، اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، بس میں بچ جاؤں، میرے لیے یہی کافی ہے. اور انبیاء کہہ اٹھیں گے جو معصوم عن الخطا ہیں میں کہاں جاؤں گا اس وقت، آپ کہاں جائیں گے اس وقت؟ ہمارے دامن میں ہے ہی کچھ نہیں سوائے رب تعالیٰ کی رحمت کی امید کے. ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے. تو امید تو تب کریں نا جب کچھ نہ کچھ تو لے کر جائیں. صرف رحمت کی امید پر ساری زندگی گزار دینا اور بدعملی میں زندگی گزار دینا اور روزہ رکھے بغیر رمضان گزار دینا، نماز پڑھے بغیر ساری زندگی گزار دینا، پھر صرف رحمت کی امید رکھی ہو، تو اللہ تعالیٰ تو عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، وہ پورا انصاف کرے گا، پورا انصاف ہوگا، ایک ذرے کے برابر کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. اور تیسری نصیحت فرمایا کہ اگر اس سخت دن کی سختی سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کرو، خیرات کرو، زکوٰۃ دو، رب تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتے رہا کرو اگر اس دن کی سختی سے بچنا چاہتے ہو. اور یہ ذرا مشکل کام ہے کیونکہ مال کی محبت انسان کے دل میں رچ بس گئی ہے، رچ بس گئی ہے. بلکہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت ہے، ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابلیس شیطان مال کو اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے اور کہتا ہے انت ثمرۃ قلبی وقرۃ عینی. مال ابلیس اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہتا ہے تو میرے دل کا پھل ہے، انت ثمرۃ قلبی وقرۃ عینی، اور تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بی کا اطغی، تیری وجہ سے میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، طاغوت بنا دوں گا. تیری وجہ سے مال کے حصول کے لیے ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان بے ایمانی کرے گا، ناجائز منافع خوری کرے گا، سود اور رشوت کے لین دین کرے گا، اس طرح کے معاملات کا حلال و حرام کا تمیز چھوڑے گا. کیوں؟ بیکا اتقی، تیری وجہ سے تیرے ذریعے میں گمراہ کروں گا. بیکا اکفرو، اور خالی گمراہ ہی نہیں کروں گا بلکہ کئیوں کو تو کافر بنا دوں گا، کئیوں کو تو کافر بنا دوں گا. نبی حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں
فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو۔ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ ایک شخص صبح کرے گا تو مومن ہوگا، شام کو وہی شخص کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہی کافر ہو جائے گا۔ پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا بندہ اس وقت اپنے دین کو چند ٹکوں کے عوض بیچتا پھرے گا، بیچ دے گا۔ تو یہی بات ہے، شیطان کہتا ہے بیکا اکفرو، تیرے ذریعے میں کافر بنا دوں گا کہیں کو، تیرے ذریعے کہیں کو طاغوت بنا دوں گا۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان 3 چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے۔ فرمایا اپنے نفس سے محبت کرتا ہے، تو یہ تو اس کا ہے ہی نہیں، نفس للہ، نفس تو اللہ کا ہے، یہ تو امانت ہے اس کی۔ فرمایا انسان اپنی روح سے بڑی محبت کرتا ہے، فرمایا کہ الروح للہ، یہ روح بھی اس کی اپنی نہیں ہے، یہ بھی امانت اس کے پاس ہے، یہ اس نے بھی نکل جانا ہے۔ فرمایا کہ یہ شخص یہ مال سے محبت کرتا ہے، المال لورثتہ، مال بھی وارثوں کا ہے، اس کا تو ہے ہی کچھ نہیں، یہ تو جب چلا جائے گا چھوڑ کر ساری زندگی اکٹھا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، اب جب اس مال کو استعمال کرنے کی باری آئی، زندگی کو یعنی پرکاشش بنانے کی باری آئی اور زندگی کو مزین کرنے کی باری آئی، تو اس کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ کیا حاصل ہوا اسے؟ تو فرمایا کہ اگر اس دن کی سختی سے بچنا چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، تو اندھیروں میں نماز تراویح اور تہجد کی نماز پڑھو، اور گرمیوں کے روزے رکھو، گرمیوں کے ہوں سردیوں کو ہیں۔ ایک مومن تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے، اس کو پتہ ہے کہ فریضہ ہے میرے اوپر، میں نے یہ فریضہ ادا کرنا ہی کرنا ہے، شدید گرمی ہو کچھ بھی نہ، اب تو ایسی ہیں بڑی سہولیات ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لوگ تب بھی روزے رکھتے تھے، تب بھی روزے رکھتے۔ اور ہم تو یعنی اس مہینے میں یا سردیوں گرمیوں کی تفریق کرتے ہیں، قربان جائیں ان صحابہ پر جنہوں نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے اور جہاد بھی کیا۔ غزوہ بدر رمضان میں، فتح مکہ رمضان میں ہوئی ہے، یعنی روزے رکھ کر صحابہ میدان جہاد میں لڑے۔ ایسے نہیں جنت مل گئی ان کو، ایسے نہیں کہہ دیا رب تعالیٰ نے کہ یہ میری جماعت ہے، یہ میری جماعت ہے، یہ راشدون ہے، ایسے نہیں کہا۔ اور فرمایا کہ اللہ کے راستے میں اپنی اپنی استعداد کے مطابق صدقہ و خیرات کرتے رہا کرو اگر اس دن کی سختی سے بچنا چاہتے ہو۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔